تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ عز و جل کی ذات ظلم اور جبر سے پاک ہے۔ وہ ظلم کو کبھی گوارا نہیں کرتا، اور وہ بھی ان ہستیوں کے ساتھ جو خاندان رسول کے مہکتے پھول ہیں، جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے، جن کی ماں کو جنتی عورتوں کی سردار بنایا، وہ اہل بیت جن سے محبت کرنے کا حکم دیا اور وہ جن کی دشمنی کو اپنی دشمنی قرار دیا۔ یہ وہی خاندان ہے جن کی رگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خون گردش کر رہا ہے۔ ظالموں نے خاندان رسول کو 61 ہجری میں میدان کربلا میں بڑی بے دردی اور صفاقی کے ساتھ شہید کر دیا، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی رحم نہ کھایا اور انہیں پیاس کی شدت سے تڑپا تڑپا کر بے دردی سے تیروں کی بوچھاڑ کر کے شہید کر ڈالا۔ ان ظالموں کے ناپاک جسموں سے انسانیت بھی نکل چکی تھی کہ شہدائے کربلا کی لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر چلے گئے۔ انہی ظالموں میں ایک نام شمر بن ذل جوشن کا ہے۔ اس لعین نے نواسہ رسول امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو کس بے دردی سے شہید کیا۔ شمر بن ذل جوشن اس کی کنیت ابو ثابت تھی، قبیلہ حوازن کا فرد اور سردار تھا، اور واقعہ کربلا میں لشکر یزید میں 4000 سپاہیوں کا سردار تھا۔ اس کا تعلق عامر بن سسا کی اولاد سے تھا، جو حبیب بن کلاب کے خاندان کا ایک فرد تھا۔ اس وجہ سے مذکور اجداد کی طرف نسبت دیتے ہوئے اسے عامری، جبابی اور کلابی لکھا گیا ہے۔ کتابوں میں اس کے نام کو شمر کی صورت میں درج کیا گیا ہے، لیکن عام طور پر لوگوں کے درمیان شمر کی شکل میں معروف ہے۔ ظاہر ہے شمر کا لفظ عبرانی ہے اور اس کی اصل شامل بمانی سامر، افسانہ سرا یعنی شب نشینی میں باہم گفتگو کرنے والا ہے۔ شمر کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں صحیح اطلاعات حاصل نہیں ہو سکی۔ شمر کے باپ کا نام سرحبل بن اور بن امرو کے نام سے مشہور تھا۔ اس کا لقب ذل جوشن پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ عرب میں یہی پہلا شخص تھا جس نے ذرا اپنے تن پر پہنی، اور یہی ذرا اسے بادشاہ ایران نے دی تھی۔ دوسرے قول کے مطابق اس کو اس لیے ذل جوشن کہا جاتا تھا کہ اس کا سینہ کچھ ابھرا ہوا تھا، اور یہ قول بھی ہے کہ اس کا اصل نام جوشن بن ربی تھا۔ ذل جوشن نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق اسلام لانے کو اہمیت نہیں دی تھی، لیکن فتح مکہ کے بعد جب مسلمان مشرکین پر کامیاب ہو گئے تو یہ اسلام لے آیا۔ شمر کی ماں کو برائی سے یاد کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھیڑوں کو ادھر ادھر لاتے جاتے گناہ سے آلودہ ہو گئی، اور شمر اسی غیر مشروط طریقے سے اس دنیا میں آیا۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے بھی واقعہ کربلا میں شمر کو بکری چرانے والے کے بیٹے کے نام سے خطاب کیا۔ شمر بن ذل جوشن ابتدا حضرت علی علیہ السلام کا حامی تھا۔ اس نے جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کی مدد کی تھی، اور شامی سپاہی عدی بن محسن کے ساتھ جنگ میں اس کا چہرہ شدید زخمی ہو گیا، لیکن بعد میں اس نے مولا علی علیہ السلام سے منہ موڑ لیا اور اہل بیت سے بغض پال کر ان کا دشمن بن گیا۔ شمر وہی شخص تھا جس نے حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کی گرفتاری میں جھوٹی گواہی دی تھی، حالانکہ حضرت حجر صحابی رسول اور حضرت علی کے قریبی اصحاب میں سے تھے۔ شمر نے زیاد بن ابی کے پاس گواہی دی کہ حجر بغاوت پر اتر آئے ہیں، یوں اس کی وجہ سے حضرت حجر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ واقعہ کربلا میں بھی شمر نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں اہم کردار ادا کیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل 60 ہجری میں کوفہ پہنچے تو شمر کو عبداللہ بن زیاد کی طرف سے حکم دیا گیا کہ لوگوں کو مسلم سے دور کر دو۔ اس نے جناب مسلم کی باتوں کو فتنہ قرار دیا اور لوگوں کو شام کی فوج سے ڈرایا۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو شمر نے ابن سعد کو جنگ پر آمادہ کیا، حالانکہ ابن سعد صلح کا راستہ اختیار کرنا چاہتا تھا۔ شمر نے قبیلہ جاہلیت اور رشتہ داری کی بنیاد پر اپنے قول کو مقدم رکھا۔ اس نے جناب عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے لیے ابن زیاد سے امان نامہ لیا، کیونکہ ان کی والدہ قبیلہ شمر سے تعلق رکھتی تھیں، مگر حضرت عباس نے اس امان نامے کو لعنت بھیجی اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہوئے شہادت کو گلے لگایا۔
روایات کے مطابق ابن زیاد جانتا تھا کہ جب تک حضرت عباس امام حسین کے ساتھ ہیں حسین کو شکست دینا ناممکن ہے، لہذا شمر کو ان کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے بھیجا گیا۔ شمر نے عباس علیہ السلام کو آواز دی مگر حضرت عباس نے توجہ نہ دی۔ امام حسین علیہ السلام کے حکم پر حضرت عباس شمر کے پاس گئے تو اس نے امان کی پیشکش کی۔ حضرت عباس نے کہا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، لعنت ہو تیرے امان نامے پر۔ یوم عاشورہ کو شمر ابن سعد کی فوج کے بائیں بازو کا کمانڈر تھا۔ عبداللہ بن عمیر کلابی کی شہادت کے بعد شمر نے اپنے غلام رستم کو حکم دیا کہ وہ ان کی اہلیہ کو نیزے سے قتل کرے۔ یوں کربلا کی پہلی شہیدہ خاتون وہ بنی۔ عصر عاشورہ میں امام حسین کی شہادت سے قبل شمر نے خیام اہل بیت پر حملہ کرنا چاہا مگر امام حسین نے سختی سے روکا۔ بعد ازاں شمر نے حکم دیا کہ تیر انداز امام حسین کے جسم کو نشانہ بنائیں۔ امام پر آخری ضربیں سنان بن انس اور جرح بن شریک نے لگائیں۔ بعض روایات کے مطابق شمر ہی وہ تھا جس نے امام حسین کے سینے پر بیٹھ کر ان کا سر تن سے جدا کر دیا تھا۔ شمر بن ذوالجوشن قبیلہ حوازن کا سردار تھا۔ اس نے کربلا کے 20 شہداء کے سروں کو لے کر کوفہ اور ابن زیاد کے پاس پہنچایا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ اس نے 12 شہداء کے سر ابن زیاد کے سامنے پیش کیے۔ سن 67 ہجری میں مختار ثقفی کی بغاوت کے وقت شمر نے ان کے خلاف جنگ کی مگر شکست کھائی۔ شمر کو کوفہ سے بھاگنا پڑا مگر مختار کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ اس کا سر مختار کے پاس لایا گیا اور بعد میں محمد بن حنفیہ کو بھیجا گیا کہ اس کی لاش کو کتوں کے آگے ڈال دو۔ امام حسین نے یوم عاشورہ میں شمر سے کہا تھا، رسول خدا نے سچ فرمایا تھا کہ میں سفید اور کالے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کا خون پی رہا ہے۔ شمر کا کردار ابتدا میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھا مگر بعد میں وہ دشمنوں کی صفوں میں شامل ہو گیا۔ کربلا کے واقعے میں شمر کی حیثیت ایک بنیادی دشمن اور خبیث ترین انسان کی ہے۔ اس نے امام حسین اور اہل بیت پر ظلم و ستم میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مختار ثقفی کے ساتھ جنگ میں مختار کے سپاہیوں نے جا کر اس کا محاصرہ کر لیا اور مسلم جبابی جو شمر ہی کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا وہ کہتا ہے کہ ہم فرار ہو کر چلے گئے تھے اور خود کو بصرہ اور کوفہ کے راستے میں ایک مقام 7 مدمہ نامی قبیلے تک پہنچا دیا تھا اور اسی کے قریب کلتانیہ نامی ایک چھوٹی سی بستی جو فرات کے ساحل کے اطراف میں قائم تھی، ہم اسی کے پاس ایک ٹیلے کے کنارے چھپ گئے۔ ایک دیہاتی نے ہماری مخفی جگہ کی خبر دے دی۔ رات کا وقت تھا جب مختار کے سپاہیوں نے ہمارا محاصرہ کر لیا۔ شمر کو میں نے دیکھا کہ اس نے بہترین لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے بدن پر سفید داغ کی بیماری تھی۔ ہمیں تو یہاں تک کہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہونے کی بھی فرصت نہ ملی۔ آپس میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد اللہ اکبر کا نعرہ سنائی دیا اور کسی نے چیخ کر کہا، خداوند عالم نے ایک خبیث کو مار دیا۔ شمر کو گرفتار کر لیا گیا اور مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے اور اس کے جسم کو کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈال دیا جائے۔ مختار کے ساتھیوں میں سے ایک نے اپنے پیر سے شمر کے سر کو کچل دیا۔ عبد الرحمن بن عبد کہتا ہے کہ میں نے ہی شمر کو ہلاک کیا تھا۔ جب مختار کی نظر شمر کے بریدہ سر پر پڑی تو سجدہ شکر ادا کیا اور حکم دیا کہ اس سر کو نیزے پر بلند کیا جائے اور شہر کی جامع مسجد کے سامنے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے۔ شمر کے تمام ساتھی فرار ہو گئے۔ خود اسے بھی اتنی فرصت نہ ملی کہ جنگی لباس پہن سکتا۔ خود کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور ایک نیزے کے ساتھ مختار کے سپاہیوں کے سامنے کھڑا ہوا، یہاں تک کہ شکست کھا گیا۔ شیخ توسی بھی اپنی کتاب امالی میں شمر کی سزائے موت کے سلسلے میں تحریر کرتے ہیں کہ ابو عمرو ایک گروہ کے ساتھ شمر کی طاق میں گئے اور ایک جھڑپ میں اسے زخمی کیا، پھر قیدی بنا لیا۔ مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے اور اس کے جسم کو تیل کی کھولتی ہوئی دیگ میں ڈالا گیا، اور مختار کے ساتھیوں میں سے ایک نے شمر کے سر کو اپنے پاؤں تلے کچل ڈالا۔ اس بدبخت اور لعنتی انسان کی موت کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ شمر اور ابن سعد کو گرفتار کر کے مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔ مختار نے انہیں دیکھتے ہی پوچھا کہ تم ہی لوگ ہو نا جن کے حکم سے ساقی و کوثر کے نواسے اور ان کے جانثاروں پر پانی بند کیا گیا؟
اور کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں پر تڑپا تڑپا کر شہید کیا گیا۔ اے شمر، اے ابن سعد، سچ بتانا، اس ناپاک کام کے بدلے میں تم کو کتنی دولت ملی؟ ظالموں، تم کو ذرا بھی غیرت نہ آئی کہ جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو انہی کے نواسے پر اتنا ظلم کر بیٹھے؟ جلاد، ان کو میرے سامنے تڑپا تڑپا کر ذبح کر دو تاکہ ان کی عبرتناک موت سے لوگ سبق حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے محبت تو ایمان کا ایک اہم جزو ہے۔ اگر اس میں کوتاہی ہوئی تو تباہی ہے، اور ان سے بغض رکھنے والوں کا انجام دنیا اور آخرت میں تباہی ہے۔